السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم۔ ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز حاضرین اکرام، قابل صد احترام حضرات مصلیان اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہوا، اس کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے اس یوم الجمعہ میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنے پاکیزہ اور مقدس گھروں میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، انسان کے دل کے اندر کسی کو دیکھ کر، کسی کی باتوں کو سن کر کبھی نہ کبھی ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے، ایک جذبہ، ایک شوق پیدا ہوتا ہے۔ کسی سمجھانے والے کی بات کو سن کر اس انسان کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ بہت دن ہو گئے، اب ذرا ہمیں سدھرنا چاہیے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اب ذرا پڑھنا چاہیے، مسجد سے ہمارا تعلق نہیں ہے، تعلق بنانا چاہیے۔ اس طرح کی بات انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، ہر ایک انسان کے دل کے اندر۔ کوئی نیک آدمی ہے، پرہیزگار ہے، اس کے دل کے اندر بھی پیدا ہوتی ہے کہ مجھے ذرا اور اللہ کے قریب جانا چاہیے، مجھے اور اللہ کا مقرب بندہ بننا چاہیے۔ اس طرح کی بات اس کے دل کے اندر ایک نہ ایک وقت ضرور پیدا ہوتی ہے۔
اس داعیہ کو، اس جذبے کو، اس شوق کو اللہ کا مہمان کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں، اللہ کا مہمان۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ بات اس انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس نے اس جذبے کی، اس شوق کی قدر کر لی تو پھر اس کے لیے آگے کی راہ آسان ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر اس نے اس کو ٹھکرا دیا، جیسا کہ ہم سب کی عادت بن گئی ہے، تو پھر دھیرے دھیرے وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر وہ شوق کبھی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوتا تھا، وہ جذبہ آتا تھا، پھر وہ آنا بھی بند ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، دنیا کا دستور یہی ہے، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے تعلقات میں، جس کے ہم گھر جاتے ہیں، جس کے یہاں بھی ہم جاتے ہیں، وہ ہمارے رشتہ دار ہوں، تعلقات ہوں، تو اگر انہوں نے ہمارے آنے کی قدر کی، صحیح معنوں میں خاطر مدارات کیا، ہماری مہمان نوازی اچھے طریقے سے کی، تو پھر ہم دوبارہ جانے کی وہاں پر کوشش کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوا، اس کا برعکس ہوا، وہ بیچارہ دیکھ کر بھی اندیکھی کر رہا ہے، جیسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے ویسا کر رہا ہے، تو پھر اسی وقت میں دل میں پکا ارادہ کرتے ہیں کہ یہ لاکھ بلائے ہم نہیں جائیں گے۔ یہ ارادہ کر کر پھر ہم وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، پھر کبھی بھی وہاں جانے کی نیت نہیں کرتے۔ ہاں، پھر ایک ہی بار جاتے ہیں بس، وہ آخری وقت میں۔ تو اللہ کے مہمان کی قدر کرنا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تمام انسانوں کو، صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑو اے انسانوں، دوڑو اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں زمین بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ آسمانوں زمین کہیں اس سے زیادہ اس کی چوڑائی ہے، اس جنت کی طرف دوڑو، بھاگو۔ اعدت للمتقین، جس کا وعدہ اللہ نے متقیوں سے کر رکھا ہے، اپنے اللہ سے ڈرنے والے بندوں سے کر رکھا ہے، اس جنت کی طرف دوڑو، بھاگو۔ دوستو بزرگوں، قرآن پاک کے اندر سورہ آل عمران ہے، اس کی یہ آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ حکم کیا ہے کہ اس اپنے رب کی طرف دوڑو، بھاگو، جو مہربان ہے، کریم ہے، اس کی بنائی ہوئی جنت کی طرف دوڑو، بھاگو، کوشش کرو، جس کا وعدہ اللہ نے متقیوں سے کر رکھا ہے۔ تھوڑا سا ہم اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم اور آپ کے حالات کو بھی اس آیت کو سامنے رکھ کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ دوڑ لگاؤ، ریس لگاؤ، کس چیز کے لیے؟ اللہ نے جو بنائی ہے جنت، اس کے لیے، اور اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ نیک کاموں میں ہم اور آپ کو دوڑ لگانا ہے، ریس لگانا ہے۔
ہم اور آپ کا معاملہ دیکھتے ہیں تو اس کے برخلاف ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ دوڑو بھاگو، کس کی طرف؟ دولت کی طرف، عزت کی طرف، شہرت کی طرف، مکانات کی طرف، بیوی بچوں کی طرف، کاروبار کی طرف۔ یہ ہم اور آپ کا رویہ ہے، یہ ہم اور آپ کے حالات ہیں، حالانکہ اللہ نے ایسا نہیں کہا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے مالدار گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اور اکثر ایسا ہوتا ہے مالدار لوگ مالداروں کے پاس اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں، ان سے ان کی بات چیت ہوتی ہے، اور غریب کے پاس مالدار یہ نہیں چاہتا کہ کوئی غریب آ کر کے اس سے ملے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی دور میں میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب مالداروں کے ساتھ تھا، لیکن عجیب طرح کی بے چینی میں اپنے آپ کے اندر محسوس کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا ہے۔ کیوں؟ کہ مجھ سے بڑے مالدار سے ملتا، ان کا گھر دیکھتا، ان کا کاروبار دیکھتا، ان کی چمچماتی ہوئی گاڑیاں دیکھتا، اور پھر میں اپنی طرف دیکھتا، میرا گھر تو اس سے کم درجے کا ہے، میری تجارت تو اس سے کم درجے کا ہے، میرے پاس جو سواری ہے اس سے ادنا ہے۔ دل کے اندر تکلیف سی پہنچتی، یہی حالت رہتی۔ ایک لمبا زمانہ گزرا، پھر میں نے اپنے اس رویے کو بدل دیا۔ پھر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث، جس کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ دنیا کے بارے میں، دنیا کے معاملات میں ہمیشہ اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھو، ہمیشہ اپنے سے کم درجے لوگوں کو دیکھو، ان کی نعمتوں کو دیکھو، ان کے حالات کو دیکھو، ان کے گھر بار کو دیکھو، پھر اس وقت میں تمہارے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے یہی کرنا شروع کیا، اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھا، تو ہم نے بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا جن کو سر چھپانے کے لیے ایک چھت تک میسر نہیں تھا۔ ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جو صبح کا ناشتہ کرتے تو پھر 24 گھنٹے کے بعد صبح کا ناشتہ ہی ان کو نصیب ہوتا۔ ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا۔ پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے دلی اطمینان، جس کو راحت کہا جاتا ہے، سکون کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نصیب فرمایا۔ تو ہم اور آپ کی کیفیت بھی، حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ ہر انسان پریشان ہے۔ مالدار ہے تو وہ اور زیادہ مالدار ہونے کی فکر میں، ایک کاروبار ہے دوسرے کے چکر میں لگا ہوا ہے کہ کیسے وہ شروع ہو جائے، کسی کے پاس 2 ہیں تو وہ تیسرے کے چکر میں۔ فرمایا سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر انسانوں کو ایک وادی سونا بھر کر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، وادی بولے تو جنگل، ایک سونے کا جنگل عطا فرما دے، تو وہ انسان دوسرے جنگل کی تمنا کرے گا، اے اللہ مجھے دوسرا سونے کا جنگل بھی مل جائے۔ دوسرا اگر دے دیا جائے تو وہ تیسرے کی تمنا کرے گا، تیسرا مل جائے تو پھر چوتھے کی تمنا کرے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی ساری دولت، سارا مال، سارا خزانہ اس کو مل جائے، پھر بھی اس کی ہوس پوری نہیں ہو سکتی، اس کا دل نہیں بھر سکتا، اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ انسان کے ہوس کا پیٹ، انسان کے ہوس کا منہ، اللہ تعالیٰ، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ اس کی قبر کی مٹی ہی پورا کر سکتی ہے۔ ہوس والے انسان، جس کے اندر ہوس ہی ہوس ہے، حرص ہی حرص ہے،
اس کی خواہش، اس کی تمنا کو پورا کون کر سکتا ہے؟ قبر کی مٹی کر سکتی ہے، اس کے علاوہ پھر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آج جو دنیا کے اندر لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، بہترین صحت ہے، فرما بردار بیوی ہے، اطاعت کرنے والے بچے ہیں، اپنا خاص گھر ہے، گزارے کے مطابق اللہ نے روزی کا انتظام کیے ہوا ہے، اس کے باوجود بھی پریشان ہے۔ اب چلیے دیکھتے ہیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات کو۔ اللہ اکبر۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، موسم بہت زیادہ گرمی کا ہے، آسمان سے شعلے برس رہے ہیں، اور ایسا وقت ہے جس وقت میں کھجور کے تمام باغ پکنے کے لیے تیار ہیں، پھل کٹنے پر آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں تنگی کا وقت ہے، ہمارے پاس سواری کا انتظام نہیں، ہمارے پاس ہتھیار کا انتظام نہیں، موسم اتنا سخت ہے کہ ہمیں اونٹنی بھی چاہیے، کھانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، پیسے بھی چاہیے، دشمنوں سے لڑنے کے لیے ہتھیار چاہیے، ان ساری ضرورتوں کے لیے میں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں کہ تم سب کے سب مسلمانوں اس جنگ کی تیاری کے لیے چندہ دو، اور میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں جو مسلمان بھی اس جنگ کی تیاری کے لیے اپنی مال و دولت دے گا، میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں، اس کی گارنٹی لیتا ہوں۔ اس گارنٹی کے ساتھ، اس ضمانت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا۔ اس اعلان کو سن کر کون ایسا صحابی ہو سکتا ہے جو نہ رکے؟ رک سکتا ہے کوئی؟ نہیں رک سکتے۔ جنت کی گارنٹی مل رہی ہے، اور گارنٹی دینے والے ہمارے اور آپ کے جیسے کوئی نہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، سرور کائنات ہیں، جن کے صدقے میں ساری دنیا کو بنائی گئی ہے، وہ اللہ کی مقرب ذات اقدس ہے، وہ گارنٹی لے رہے ہیں۔ ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق اس جنگ کی تیاری کے لیے سامان لا کر کے روپیہ پیسہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جنت تو ملے گی ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا موقع ہمیں ملا ہے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نیکیوں میں آگے بڑھ سکتا ہوں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑو اللہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، دوڑو بھاگو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، بھاگو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، جنت کی طرف دوڑ لگائی جا رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، آج یہ موقع ملا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں۔ اپنے گھر کے سارے سامان کو اکٹھا کیا، ایک جگہ جمع کیے، جتنے پیسے تھے وہ سب کے سب جمع کر دیے، اور تمام چیزوں کو، تمام سامانوں کو، تمام پیسوں کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، اور ایک حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ عمر کتنا لائے؟ کتنا لائے نہیں، کتنا چھوڑے گھر والوں کے لیے، کتنا چھوڑے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، اور آدھا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، آپ کے غزوے کے لیے تیار ہے۔ ادھر سے دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ ابو بکر
آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، باقی گھر میں جتنی چیزیں تھیں میں سب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر، نیکیوں میں آپ سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، نیکیوں میں آپ سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ اکبر! خواہش ہو رہی ہے کہ میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں، یہ تمنا نہیں ہے، یہ آرزو نہیں ہے۔ اے اللہ، مجھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مال و دولت عطا فرما دے۔ اے اللہ، مجھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مالدار بنا دے۔ یہ تمنا نہیں ہے، یہ خواہش نہیں ہے، یہ آرزو نہیں ہے، آرزو یہ ہے، تمنا یہ ہے کہ اللہ، میں نیکیوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ، مجھے نیکیوں میں تمام صحابہ کرام سے آگے بڑھا دے۔ یہ تمنا ہے، اس بات کی دوڑ لگائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر! ایک وقت آیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ میں آپ سے ایک معاملہ کرنا چاہتا ہوں، ایک سودا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ معاملہ ہو جائے، اگر وہ سودا ہو جائے تو میری زندگی بن جائے گی اور آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ کیا معاملہ ہے؟ کیا سودا ہے؟ سودا یہ ہے کہ میری زندگی بھر کی ساری نیکیاں، میں نے اب تک جتنی نیکیاں کی ہیں وہ سب نیکیاں آپ لے لیجئے، اور آپ کی زندگی کی ایک رات جو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں غار ثور میں گزاری تھی، ہجرت کے وقت غار ثور میں گزاری تھی، وہ رات کا ثواب آپ مجھے دے دیجئے۔ کیا سودا ہو رہا ہے؟ یعنی میری ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ایک رات والی نیکی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں غار ثور میں گزاری ہے، وہ بڑھ کر ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، فلک پر جتنے تارے ہیں عمر کی نیکیاں اتنی۔ آسمان پر کتنے تارے ہیں، کتنے ستارے ہیں، کسی نے گنتی کیا ہے؟ نہیں۔ کروڑوں سیارے ہیں، ستارے ہیں جن کو ہم گن نہیں سکتے، بہت تو ایسے ہیں جن کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ فلک پر جتنے تارے ہیں عمر کی نیکیاں اتنی، مگر صدیق اکبر کی فضیلت اور ہی کچھ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ فضیلت میں، آپ کے مقام میں، آپ کے مرتبے میں، آپ کی نیکیوں میں نہیں کر سکتے۔ اسی لیے حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں، جس طریقے سے حضرات انبیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سب سے اونچا مقام، سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا رتبہ کن کا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ویسے ہی تمام امتیوں میں سب سے بڑا رتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ جی ہاں، وہ حضرات دوڑ لگا رہے ہیں کس چیز میں؟ نیکیوں کے معاملے میں، نیکیوں کے بارے میں، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے بارے میں۔ اور ہم اور آپ ہیں کہ ہماری دوڑ لگ رہی ہے، فلاں بندہ میرے محلے کا کروڑ پتی ہے، میں ان سے بڑا بن جاؤں، دولت کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے۔ ہر ایک آدمی کی آج تمنا یہی ہے، ہر ایک کی آرزو یہی ہے۔ یہ نفس کا دھوکہ ہے، وہ جذبہ
یہ دھوکا اسی لیے ہوتا ہے، یہ دھوکا اسی وقت میں پیدا ہوتا ہے جب ہم اللہ کی طرف سے آنے والے مہمان کی ناقدری کرتے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا، ہر انسان کے دل کے اندر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کی بات کو سن کر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ شوق پیدا ہوتا ہے، بہت دن ہو گئے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اب ہم توبہ کر لیتے ہیں، اب ہم رجوع کر لیتے ہیں، نمازوں کے پابند بن جاتے ہیں، اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ شوق پیدا ہوتا ہے۔ لیکن شیطان کہتا ہے کہ ارے بھائی، ابھی تو تم جوان ہو، ابھی ادھیڑ عمر ہونا باقی ہے۔ اگر کوئی ادھیڑ عمر کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے تو اس کو سمجھاتا ہے کہ ابھی بڑھاپا بہت دور ہے، بڑھاپا آ جانے دو، اسی طریقے سے وہ سمجھاتے رہتا ہے۔ شیطان کبھی بھی مسلمانوں کو یہ نہیں کہتا کہ تم نماز مت پڑھو، نہیں، اسے پتہ ہے یہ ایمان والا ہے، اس کو معلوم ہے کہ نماز کا پڑھنا فرض ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں سمجھائے گا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، دن کے 12 بجے پانی پی لو، نہیں، یہ نہیں سمجھائے گا وہ۔ شیطان کے دھوکے بھی الگ الگ ہوتے ہیں، کفاروں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور۔ ہم مسلمانوں کو وہ سمجھاتا ہے ابھی تمہاری عمر بہت باقی ہے، آج نہیں، کل سے کل سے کل سے۔ رات کو عشاء کے بعد ملاقات میں جائیے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، آخری بات جو ہوتی ہے نماز شروع کریں گے، انشاءاللہ شروع کریں گے، کب سے؟ کل سے۔ کب سے؟ کل سے۔ یہ آواز اس بندے کی نہیں ہوتی ہے، کس کی آواز ہوتی ہے؟ ہاں، ہمارے دوست شیطان کی۔ وہ آواز دے رہا ہوتا ہے آج سے نہیں، کل سے۔ ہر کام میں جتنے بھی نیک کام ہیں، ہر ایک کام کے اندر شیطان یہی سمجھاتا ہے آج سے نہیں، کل سے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم۔ اے انسان، تو اس بات کی تمنا کرتا ہے، اس بات کی آرزو کرتا ہے، اس بات کی خواہش کرتا ہے، اس بات کا ارادہ کرتا ہے، اے اللہ میں نماز تو پڑھوں گا لیکن آج سے نہیں، کل سے۔ فاستبقوا الخیرات، سن لو، یہ جو تمہارا ارادہ ہے، یہ جو تمہاری نیت ہے، کل سے یہ شیطان کی نیت ہے، شیطان کا ارادہ ہے۔ اگر تم میرے بندے ہو، میری فرما برداری کرنے والے ہو، میرے قرآن پر تمہارا ایمان ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہو، سنو سنو، فاستبقوا الخیرات، جیسا ہی نیک کام کا جذبہ، جیسے ہی تمہاری نیت بن جائے ہمیں نماز پڑھنا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، فاستبقوا الخیرات، فوراً اسی وقت میں اس کام کو شروع کر دینا، کل سے نہیں کرنا۔ اور جو بندہ بھی یہ نیت کرتا ہے، یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں کل سے کروں گا، وہ کبھی نہیں کرتا، وہ ٹال مٹول یوں ہی کرتا رہ جاتا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، جو ہمارے پڑوس ملک کے ہیں، ابھی حیات سے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک موقع پر میرے والد صاحب حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کبھی کبھی اپنے نفس کو دھوکہ دینا پڑتا ہے، اپنے نفس کو دھوکہ دینا پڑتا ہے، ان کو سمجھانا پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی میں نے اپنے نفس کو دھوکہ دیا، فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے اپنے نفس کو ایسے ہی دھوکہ دیا، بیماری کا عالم تھا اور بڑھاپے کے ایام چل رہے تھے، گویا کہ میں آخری وقت میں پہنچ چکا تھا، تہجد کا پابند تھا۔ ایک رات عجیب و غریب سستی آ رہی تھی، تو خیال آیا کہ بھائی اب عمر بھی ہو چکی ہے اور تہجد کی نماز نہ فرض ہے نہ واجب ہے، ایک نفل نماز ہے، پڑھ لیا تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ تو میرا نفس کہتا ہے کہ چھوڑ، آج ذرا طبیعت بھی سست ہے، بیماری بھی بڑھ گئی ہے، اور بڑھاپے کو بھی پہنچ چکا ہے، چھوڑو، جب طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تب پھر سے پڑھنا شروع کر دینا۔
تو میں نے اپنے نفس سے کہا بھائی ایسا ہے، تہجد کا وقت ہے، آنکھ بھی کھل گئی ہے، تو ذرا بیٹھ کر کے دعا ہی کر لو، دعا کر کے فوراً پھر سو جائیں گے۔ تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اٹھ کر بیٹھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا تھا کہ بھائی قضاء حاجت کو بھی جانا ہے، پہلے پیشاب وغیرہ سے فارغ ہونا ہے، وہاں سے آ کر کے پھر دعا کر کے پھر سو جائیں گے۔ تو میں حمام کی طرف گیا، غسل خانے کی طرف گیا، وہاں میں نے پیشاب وغیرہ سے فارغ ہوا۔ پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی اتنا کام ہو چکا ہے تو اب وضو بھی کر لو، وضو کرنے کے بعد اگر دعا کریں گے تو اللہ تعالی ہماری اس دعا کو جلدی قبول فرمائیں گے۔ تو میں نے وضو بھی کر لیا، وضو کر کے آ کے بستر پر بیٹھ گیا۔ اب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، دعا کر رہا ہوں۔ دعا کرتے کرتے میں نے اپنے نفس کو سمجھایا بھائی بستر پر بیٹھے ہو، ذرا وہیں چلے جاؤ جہاں ہم روزانہ دعا کرتے تھے۔ تو میں اٹھا اور اپنے مصلی پر پہنچ گیا۔ جب مصلی پر پہنچا تو میں نے سوچا کہ بھائی دعا کیا کرنا، خالی ایک 2 رکعت کی نیت بھی مان لو۔ 2 رکعت کی میں نے نیت مان لی، تہجد کی نماز پڑھ کر کے میں نے دعا کر لی۔ نفس کو بہلایا، پھسلایا۔ کبھی بھی ہم اور آپ کو بھی ایسے ہی کرنا پڑے گا۔ 2 کام ہم آلریڈی کر رہے ہیں، تیسرے کام کو کرنا ہے، تو وہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ 2 کام پورا ختم کرنے کے بعد تب تیسرے کام میں ہاتھ لگائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر کاروباری آدمی، بزنس مین آدمی، مثال کے طور پر گھر کے مزدوری کرنے والا آدمی ہے، گارے مٹی کام کرتا ہے یا پھر سیٹرنگ کا کام کرتا ہے، پینٹر ہے، وہ کبھی بھی ایک گھر کو، ایک مکان کو جب کر کے نہیں رہتا ہے، نہیں رہتا۔ اگر ایسا کر لیا تو پھر اس کی تجارت، جو اس کا دھندا ہے، وہ ٹھپ ہو جائے گا۔ ایک گھر میں کام چل رہا ہے، دوسرے سے بات کر لیتا ہے، ہوا تو وقت نکال کر 2 دن وہاں بھی کام کر کے آتا ہے۔ اب 2 گھر اس کے قبضے میں آ گئے، اب تیسرے کی فکر میں لگا رہتا ہے، تیسرے کو بھی بات کر لیتا ہے، بات ہو گئی، معاملہ ڈن ہو گیا۔ جیسے ہی پہلا گھر تیار ہوگا ویسے ہی پھر وہ تیسرے گھر کے اندر ہاتھ لگا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بزنس وہ اپنا آگے بڑھاتے رہتا ہے۔ سیم یہی حالت ہمارے ساتھ بھی ہے۔ ہم دنیا کا کام بھی کرتے ہیں، ہم دنیا کے ہر کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، سب کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ٹائم ہے۔ اگر کسی کام کے لیے وقت نہیں ہے تو نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ فارغ ہو جائیں گے تب نماز شروع کریں گے۔ ہم ذرا دنیا کے جھمیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ذرا نمٹ لیتے ہیں، تھوڑے سے قرض ہیں، تھوڑی سی پریشانی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، پھر ہم اللہ کے ولی بن جائیں گے، 5 وقت کا نماز کا اہتمام کرنے والا بن جائیں گے۔ یہ خیال ہمارا شیطان ہمارے دل کے اندر ڈالتا ہے، یہ شیطان ہمیں پڑھاتا ہے۔ دوستو بزرگوں، اگر ہم یہی سوچتے رہے، یہی خیال کرتے رہے تو پھر ہم کبھی نمازی نہیں بن سکتے ہیں، کبھی ہم مسجد کے عادی نہیں بن سکتے ہیں، پھر کبھی ہم اللہ کے مقرب بندہ نہیں بن سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے، مسلمان بن کر زندگی گزارنا ہے۔ کب تک؟ اس وقت تک جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ موت تک ہمیں اللہ کا بندہ بن کر، مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں انشاءاللہ۔ لیکن کیا بتایا جائے؟ آج ایک سروے کیا جائے، ہم اپنے محلے کی حالت کو دیکھیں، اپنے گھر کی حالت کو دیکھیں۔ گھر کے اندر 5 آدمی ہیں، ایک شوہر ہے، ایک بیوی ہے، 3 بچے ہیں، یا پھر شوہر، بیوی، 2 ماں باپ، 4 ہو گئے، 1 بچہ ہے، 2 بچے ہیں۔ 5 آدمی، 4 آدمی، 3 آدمی ہر گھر کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ کہیں کسی گھر کے اندر اس سے زیادہ بھی فرد ہیں۔ 1 سال گزر گیا، ویسے ہی گزر گیا، بس گھر کے اندر ٹی وی نہیں ہے تو کبھی ماں کہے گی بیٹا تمہارے بچے دوسروں کے گھر کے اندر جاتے ہیں، کیا کرنے ہیں؟ ٹی وی دیکھنے کے واسطے، ایسا کرو اپنے گھر کے اندر لے آؤ۔ اچھا اماں ٹھیک ہے، 1 مہینہ یوں ہی ٹال مٹول کر کے وہ گزار دے گا۔
دوسرا مہینہ آئے گا، بیوی خود کہے گی کیا جی تمہیں سنتے نہیں، گھر کے اندر ٹی وی نہیں ہے، بچے دوسروں کے یہاں جاتے، دوسرے گھر والے بولتی ہیں لے کے آ جاؤ۔ 2 مہینے 3 مہینے گزار کر بیچارہ وہ اس حال میں پہنچ جاتا ہے کہ لے کر کے آ ہی جاتا ہے، گرچہ خرچ کرنا پڑے پرواہ نہیں، لیکن لے کر آ جائے گا۔ گھر کے اندر کوئی بھی ضرورت ہو اس کی فکر سب کو رہتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ گھر کے اندر ایک شخص بھی نمازی نہیں ہے، وہ 5 میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ 5 وقتہ نمازی ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے ماں ہو، باپ ہو، یا خود وہ آدمی ہو جو گھر کا ذمہ دار بنا بیٹھا ہے، ایک بھی 5 وقتہ نمازی ہے، اس بات کی طرف کسی کا ذہن بھی نہیں جاتا، کسی کے دل کے اندر یہ بات پیدا تک نہیں ہوتی ہے۔ ہم مریں گے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ کو کیا حساب دیں گے، اس بات کی طرف ایک رتی برابر بھی دل نہیں جاتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بیان پچھلے جمعہ کو ہوا تھا، وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک پہنچتی ہے۔ کتنے گھروں تک؟ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک پہنچتی ہے۔ کام دھندا بہترین چل رہا تھا، اچانک سے رک گیا، کس منحوس کی نظر پڑ گئی کی، کس کی نظر لگ گئی کی، اس کے لیے پنڈت کے پاس جائیں گے، دیول جائیں گے، اس سے کام نہیں چلا تو حضرت کے پاس جائیں گے، لاسٹ میں ایسا معاملہ چلتا ہے۔ لیکن یہ خیال نہیں آتا، کیا پتا کہ یہ میری ہی نظر لگ گئی ہو، میری ہی نحوست ہو، میری بیوی کی نحوست ہو، میرے بچوں کی نحوست ہو، کہ ہم گھر میں 5 آدمی ہیں، ایک بھی نمازی نہیں ہے۔ کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم گھر کے اندر ذکر کی محفل لگائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، آپ کے بارے میں تھوڑا بہت کتاب پڑھ کر ہی صحیح ہم سنیں ہمارے نبی کیسے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کے لیے کیا کیا قربانیاں پیش کی۔ یہ شوق نہیں آتا ہے، سب آتا ہے لیکن سب کو ہم ٹالتے رہتے، آج نہیں کل سے، اور ایسے ہی کرتے کرتے ہم موت کے گڑھے تک پہنچ جاتے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے دم بدم، صبح ہو گئی شام ہوگی، رات بھی گزر جائے گی، پھر صبح ہو جائے گی، انسان کی عمر یوں ہی دھیرے دھیرے کٹ رہی ہے، کچھ خبر نہیں ہم موت کے کتنے قریب آ چکے ہیں۔ بہت سارے جنازے ایسے اٹھتے ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہو کر رہتے، جو بہت سارے جنازے ایسے اٹھتے ہیں جو بالغ ہو گئے، شادی کے لیے بالکل تیار ہے، رشتہ بھی طے ہو چکا ہے، سب کچھ تیار ہے، لیکن تاریخ آنے سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بہت سارے جنازے ہم نے اپنے کاندھوں پر ایسے اٹھائے ہیں جو بالکل نوجوان ہے، ابھی کھانے کمانے کی عمر ہے، ابھی زندگی گزارنے کی عمر ہے، لیکن اچانک سے ہارٹ اٹیک آتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے۔ مسجد میں اعلان ہوتا ہے فلاں بندے کا انتقال ہو چکا ہے، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ارے بھائی رات کو ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی، رات میں ہم بیٹھ کر ایک ساتھ ہم نے چائے پیا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس بندے کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، دل ہمارا ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں نا بھائی اس کا انتقال ہو گیا، میرا دل نہیں مانتا اس کا انتقال ہوا ہے، کیونکہ ابھی تو بالکل صحیح سالم تھا۔ موت کا کچھ بھی بھروسہ نہیں ہے، ہم بھی موت کے بالکل قریب آ چکے ہیں، کچھ خبر نہیں، اللہ کا بلاوا آ جائے اور ہم اپنے سفر کو روانہ ہو جائیں۔ عقل مند انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اللہ کا مہمان بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، ہر ایک کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں آج سے نماز پڑھوں گا، میں اللہ کا متقی بندہ بن جاؤں گا، پرہیزگار بندہ بن جاؤں گا، میں ایسے اعمال کروں گا جس سے ہمارا نبی راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ ہر ایک کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو ٹال دیتے ہیں، آج سے نہیں کل سے کریں گے۔ اگر ہم ٹالتے رہیں گے تو پھر قیامت کی صبح تک
ہم اس پر عمل کرنے والے نہیں بن سکتے۔ بہتر ہے کہ جیسے ہی جذبہ پیدا ہو ویسے ہی اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا